نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دین اسلام ایسے ضابطہ حیات کا نام ہے جس کے عدل و انصاف پر مبنی ضابطوں کی گواہی اللہ تعالی نے دی اور فرشتوں نے بھی دی، نیز اہل علم و نظر نے بھی شہادت دی ہے کہ کائنات کا خالق اللہ واحد ہے جس کے پاس مکمل اختیارات ہیں۔ اسلام کے مقدس دین ہونے کا درست تعارف قرآن کریم کراتا ہے اور اس کی عملی وضاحت سورت کی عکاسی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ کتاب 1500 سال سے ایک زندہ کتاب ہے جس کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ دنیا میں بلین سے زائد مسلمان اس کتاب کے پیغام کو ٹائم لیس سمجھتے ہیں، اس لیے اس پر ایمان لانے کا پیغام دین کے ہر خطے میں تسلسل سے جاری ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہونے کے دلائل: قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت انسان کی بہتری کے لیے اسے صحیح اور پختہ راہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ عظیم کتاب ہے جو سیدھی، صحیح اور پختہ راہ دکھاتی ہے۔ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ بزرگ و برتر کا کلام ہے جو حضرت انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس میں یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں اس سے محمد بن عبداللہ نے خود لکھ کر یا کرا کے اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ اسے کوئی گرو احتیاط سے پڑھ لے تو شاید اس کا یہ شک دور ہو کر یقین میں بدل جائے کہ واقعی یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے یہاں تک تسلی دلائی کہ دنیا جانتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ کوئی عیسائی اجمی جو عربی سے نابلد ہو، کیا اسے ایسا فصیح کلام آ سکتا تھا یا آپ سے سیکھ سکتے تھے؟ اگر آپ اس سے سیکھتے تو عربوں کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس کے مقابل بنا کر لے آتے، مگر بارہا چیلنجز کے باوجود وہ اس کے برابر ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ نیز قرآن کریم کے نت نئے موضوعات، مضامین، زمانہ قبل تاریخ واقعات میں تحریف کی نشاندہی، علم غیب کی خبریں اس پر مستند ہیں جو اس دعویٰ کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا ہی کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا ہے۔ دلائل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی رسول تھے۔ آپ نے کبھی بھی اس کتاب کو اپنی طرف منسوب کیا اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے تھے اور نہ ہی کسی استاذ کے آگے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ انجیل تورات کی عبرانی اور سریانی زبانیں اس دور میں سیکھ سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسے وسائل و روابط تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہو کر اسے پیش کرنا ہی قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ اور کلام اللہ ہونا ہے۔
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات۔ آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ قلم بند کیا کرتے تھے، ورنہ یہ باطل پرست تو شک میں رہتے۔ قرآن مجید ایک مہیمن کتاب ہے، یعنی تورات و انجیل میں کی گئی تحریف و تبدیلی پر نظر رکھتی اور چیک لگاتی ہے۔ انبیاء و رسل پر تھوپے گئے بے سر و واقعات و الزامات کو سختی سے رد کر کے ان کی عصمت و احترام اور رب کریم کے ہاں ان کے مقام عالی کو الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ عورت کو الزام دینا کہ وہی گناہ کی جڑ ہے اور جنت سے آدم کے اخراج کا سبب بنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنس کو ماہواری تکلیف میں ڈال کر اسے سزا دی ہے۔ اس قسم کی دیگر افسانوی باتوں کو رد کر کے اصل بات کو درست طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے انبیاء کرام کا مقام عصمت واسعہ ہوا اور احترام خاتون بڑھا، اور دوسری طرف اقوام کے عروج و زوال کے اسباب واضح کیے جو بعد والوں کے لیے ان کتابوں میں حذف کر دیے گئے تھے، تاکہ اپنے گناہ گارانہ روش کے لیے جواز کے ابن اللہ ہونے کا یا تسلیب مسیح کا عقیدہ پیش کیا جائے اور جرائم کی دنیا میں کوئی ملامت کرنے والا نہ رہے۔ قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اور بعض مضامین کی بھی سچائی واضح کی گئی کہ توحید کے احیاء اور شرک کے بیک کھنی کے لیے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی۔ قرآن کریم نے اہل زبان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ کتاب ان کے خیال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے تو اس جیسی ایک ایسی صورت ہی بنا لائیں جو فصاحت و بلاغت، مطالبہ و بیان میں ویسی ہی ہو۔ یہ ایسا چیلنج ہے جو ماضی میں بھی تھا اور بدستور یہ چیلنج اب بھی قائم ہے۔ پہلی کتب تورات، زبور اور انجیل تھیں، کچھ صحائف بھی تھے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، نیز وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھیں۔ غالباً حکمت یہ تھی کہ مختصر مدت کے لیے ان کتب کو مکتوبہ صورت میں ہی اتارا جائے تاکہ وقت کے ساتھ ان کے متبعین کی ایسی نااہلیت ثابت ہو کہ یہ اصل حالت میں نہ رہیں، اور وہ خود اس میں تحریف کے جب مرتکب ہوئے تو انہیں ناقابل عمل قرار دے کر آخر میں ایک ایسی ابدی کتاب بتدریج نازل کر دی جائے جو تمام انسانیت کی فلاح کے پیغام کے لیے ہو۔ قرآن پاک ہی وہ آخری الہامی کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج تک اس کا بال بیکا نہ کیا جا سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کریں۔ گویا قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح امت تک پہنچانا تھا۔ جیسے کہ سورہ یونس میں آتا ہے، اور جب ان پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس کو بدل دیجیے۔ آپ فرما دیجیے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ قرآن ہر طرف کی خطا سے پاک ہے، حتیٰ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے اسے پہنچانے میں کوئی بھول چوک کی ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصول کرنے میں بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ اس کو آپ کے قلب میں جما دینے اور پھر اسے درست پڑھوانے اور اس کی عملی وضاحت آپ سے کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔
قرآن مجید عرب ماحول میں نازل ہوا تھا۔ عرب اگرچہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے مگر انتہائی پختہ قوت حافظہ کے مالک ضرور تھے۔ انہیں اپنی تاریخ، جنگوں کے حالات، نہ صرف اپنے نسب نامے بلکہ اونٹوں کے نسب بھی یاد تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔